اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خصوصی سیشن سے وزیر اعظم کا خطاب کچھ دیر بعد۔ عمران خان کورونا کی صورتحال اور وبا کے پھیلاؤ سے پاکستانی اقدامات پر اظہار خیال کریں گے۔ When this dossier came out, this was frankly a vindication of what Pakistan had been saying for so long. It gave all the proofs, evidence of Indian government, India as a state sponsoring terrorism inside Pakistan. And it has been taken very seriously by the international community. بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ثبوت دنیا کے سامنے رکھ چکے۔ 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد ہندوستان کی پوزیشن کمزور۔ مودی سرکار کشمیر میں مظالم سے مسلسل انکاری۔ عالمی برادری اب کھل کر انڈین اسپانسر ٹیررزم کی بات کر رہی ہے۔ سی پیک خطے کی خوشحالی کا منصوبہ۔ بھارت اس بڑے پروجیکٹ کے گیم چینجر ثابت ہونے سے خوفزدہ ہے۔ سیکیورٹی یقینی بنائیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا انٹرویو۔ Indians see CPEC as a game changer for the region, and it is a game changer for the region. With that, Pakistan becomes a connectivity hub for this whole region. The security threats that we are facing, there is a lot of terrorist activity. کورونا کی دوسری لہر خوفناک۔ وائرس کی روک تھام کے لیے پاک فوج ہر حکومتی کوشش کا حصہ ہے۔ صورتحال کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا فرنٹ لائن ورکرز کو خراج تحسین، میڈیا کے کردار کی بھی تعریف۔ دوسری لہر جو آئی ہے کورونا کے حوالے سے، اس پر سارے علماء نے تشویش کا اظہار کیا۔ یہ بھی طے پایا کہ جمعے کے اجتماعات کے اندر اور خاص طور پر 4 دسمبر کو یوم دعا منایا جائے گا اور رجوع اللہ کی کیفیت کو برقرار رکھا جائے گا۔ یوم دعا 4 دسمبر کو یعنی کل یوم دعا بھی رکھا جائے گا، اور سارے اجتماعات میں علماء نے اتفاق کیا اس بات پر کہ ہر اجتماع کے اندر اپنے دروس کے اندر لوگوں کو آگہی دیتے رہیں گے۔ کورونا کی وبا آج یوم دعا۔ صدر مملکت کی زیر صدارت ویڈیو لنک علماء کانفرنس۔ موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مساجد کے لیے SOPs کا از سر نو جائزہ۔ علماء نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اجتماعی کردار ناگزیر ہے۔ عارف علوی کا خطاب۔ کورونا کی دوسری لہر میں تیزی۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 39 افراد دم توڑ گئے۔ 3499 نئے مریض بھی رجسٹرڈ۔ ملک بھر میں 4,06,810 شہری متاثر۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 51,654 تک پہنچ گئی۔ کورونا کے پیش نظر پی ڈی ایم کا لاہور جلسہ روکنے کی درخواست مسترد۔ سیاسی جماعتیں کوئی ادارے نہیں، آئین کے تحت ان کے خلاف ریٹ ناقابل سماعت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ عوام کو صحت کی سہولتوں کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کی ڈاکٹر فیصل سلطان اور یاسمین راشد سے گفتگو۔ پاکستانی پروازوں کے برطانیہ اور یورپ جانے پر پابندی برقرار۔ یورپی کمیشن نے سول ایویشن اتھارٹی کو آگاہ کر دیا۔ پائلٹ لائسنس کو اجاری ویو کرنے پر زور۔ فیصلہ برسلز میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی کی مدت مکمل۔ نون لیگی صدر اور ان کے صاحبزادے کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کو بیگم شمیم اختر کی تدفین میں شرکت کے لیے ریلیف کیا گیا تھا۔ چودھری پرویز الہی کی طویل عرصے بعد شہباز شریف سے ملاقات۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا شریف برادران کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ مریم نواز بھی ملاقات میں موجود تھیں۔ سراج الحق کی بھی تعزیت کے لیے آمد۔
میر ظفر اللہ جمالی رجحان جمالی نے سپرد خاک. نماز جنازہ میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت. صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف اور دیگر اہم شخصیات کا سابق وزیر اعظم کے انتقال پر اظہار افسوس. تبدیلی سرکار نے عوام کو تکلیف کے سوا کچھ نہیں دیا. تحریک کا مقصد اقتدار کا حصول نہیں، نااہل حکمرانوں سے نجات ہے. شاہد خاقان عباسی اور سعد رفیق کا کنونشن سے خطاب. ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے. 13 دسمبر فیصلہ کن دن ثابت ہوگا. مریم اورنگزیب کی گفتگو. عمران خان ٹائم پورا کرے گا جی، ان جلسوں سے نہیں جا رہا. اپوزیشن جب فیصلہ کریں گے جو بھی ان کے جلسے کی تاریخیں ہیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ ستم کرو گے ستم کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم آدمی ہیں آپ جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. سیاستدان کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتے. وفا کرو گے تو وفا کریں گے. شیخ رشید کا کوئٹہ سے اپوزیشن کو پیغام. حکومت کہیں نہیں جا رہی، عمران خان مدت پوری کریں گے. وزیر ریلوے کی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے ساتھ پریس کانفرنس. مشیر خزانہ بھی نیب کے ریڈار پر. سابق ادوار میں قومی خزانے سے غیر قانونی ادائیگی کا الزام. نیب نے حفیظ شیخ کو دوسرا نوٹس جاری کر دیا. پاکستان مسلم امہ میں اتحاد اور یگانگت کا خواہاں. OIC وزرائے خارجہ اسلام میں اسلاموفوبیا، کشمیر اور نگورنو کاراباخ کے حوالے سے بات ہوئی. ثبوتوں کے ساتھ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کو بھی اجاگر کیا گیا. شاہ محمود قریشی کا اسلامی کانفرنس تنظیم میں شامل ممالک کے سفیروں سے خطاب. بین المذاہب ہم آہنگی اور احترام کے حوالے سے بڑا اقدام. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں پاکستان اور فلپائن کی مشترکہ قرارداد متفقہ طور پر منظور. دنیا بھر میں بڑھتے اسلاموفوبیا اور عدم برداشت کے تناظر میں قرارداد بہت اہم ہے. ترجمان دفتر خارجہ. کراچی میں 13ویں عالمی اردو کانفرنس. کورونا کے باعث بیرون ممالک سے ادیب ویڈیو لنک سے شرکت کریں گے. عام شہریوں کا داخلہ ممنوع. سوشل میڈیا پر براہ راست نشریات کا اہتمام. کیوی سے پہلے کورونا سے مقابلہ. قومی ٹیم کا دورہ نیوزی لینڈ. اسکواڈ کے چوتھے کووڈ ٹیسٹ کی رپورٹس آ جائیں گی. کلیئرنس پر کرکٹرز کو آؤٹ ڈور پریکٹس کی اجازت کا امکان. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز. میں ہوں جویریہ زید. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے، واپس آئیں گے بریک کے بعد. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ثبوت دنیا کے سامنے رکھ چکے. 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد ہندوستان کی پوزیشن کمزور ہوئی. مودی سرکار کشمیر میں مظالم سے مسلسل انکاری. عالمی برادری اب کھل کر انڈین رسپانس ٹیررزم کی بات کر رہی ہے. سی پیک خطے کی خوشحالی کا منصوبہ ہے. بھارت اس بڑے پروجیکٹ کے گیم چینجر ثابت ہونے سے خوف زدہ ہے. اس کی سیکیورٹی یقینی بنائیں گے. DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے اپنے انٹرویو میں اس کا اظہار خیال کیا. When this dossier came out, this was frankly a vindication of what Pakistan had been saying for so long. It gave all the proofs, evidence of Indian government, India as a state sponsoring terrorism inside Pakistan. And it has been taken very seriously by the international community. The world has taken note of it. The world is talking about it. And despite India's best efforts, there's been a lot of objective analysis of what's being said. And I think the objectivity of the debate around this dossier, the contents of this dossier at the international level is a major plus, and we are going to take it forward from here. You suggested the Nagrota incident was a false flag incident? What is there? What have they found out?
Have they shared anything with the rest of the world? No. I mean, this is what I'm trying to say. If whatever is happening inside Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, they are, frankly, I think they're in a state of denial. And that is causing them the kind of trouble that there is. It is an indigenous freedom struggle. It is totally indigenous. It's not possible to sustain a freedom struggle for more than 70 years. It's not humanly possible for that to happen. And that is exactly what is happening. So Pakistan, on the other side, I mean, when the present government came in, the Prime Minister offered one step forward. He's on record 2 steps forwards, yeah. of having said that you move one step and I'll take two. So we've always been trying to, normalize. We need to normalize the situation over here in the region. I think the differential of defense spending between India and Pakistan is almost 1 to 9. But we are absolutely prepared for what we have in front of us, and we are aware of what they are acquiring, and what we want to, what we keep telling the international community and our friends in the rest of the world is that international community has to understand that any major disturbance in the balance of power in South Asia will be a major disaster for not only for the region but also for the rest of the world. So this balance of power must be maintained at every level. Indians see CPEC as a game changer for the region, and it is a game changer for the region. With that, Pakistan becomes a connectivity hub for this whole region. The security threats that we are facing, there is a lot of terrorist activity going on around it, and they've also started, bringing in some very strange arguments about where it starts from and where it ends, and how Indians are not very comfortable with the project passing through certain territories in Pakistan. So the security threat around the project and different stages of the project, it has actually been increasing with the passage of time. Somewhere Indians decided that there is a timeline beyond which this project becomes irreversible. Okay. And they feel that the progress of this project must be retarded as much as possible so that it doesn't cross that timeline, and it can be. Some are not willing to let this project progress, then that's what they're trying to do over here. We've always acknowledged that the Afghan government has capacity issues, because of that, we've never really blamed the Afghan government for what's happening from the Afghan soil. So we keep sharing this information with them, and it's a regular thing. And similarly, the kind of information that we've revealed in this dossier, since this particular zone is also being used to target the CPEC, we have taken every possible measure to keep this project secure. And our Chinese partners are also very satisfied with the kind of security measures that we have taken. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.